مغفرہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور بخشش مانگنا۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، تاب الی اللہ اور تاب علی اللہ۔ یہ حروف جارہ کے ساتھ اگر ان میں چینجنگ آ جائے تو ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے تاب الی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اس شخص نے اللہ کی طرف توبہ کی، یعنی اللہ سے توبہ کی، الہ جب استعمال کرتے ہیں، اور تابہ کے بعد علی استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تاب علی اللہ، اللہ نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی۔ تو الہ اور علی ان کے درمیان فرق ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ ہم جب اللہ سے مغفرت طلب کریں، اگر عربی میں طلب کریں تو ان میں غلطی اور مسٹیک نہ ہو۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے تو اسے تم کیا گردانو، کیا جانو، اپنا دشمن ہی جانو۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی اللہ کا بندہ ہو، وہ خطا، گناہ، نسیان اس سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ انبیاء سے بھی بھول چوک اور نسیان ہوئی۔ قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، نسیان ان سے کی کیا ہوئی، بھول چوک کیا ہوئی کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا، لیکن انہوں نے جو ہے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ذوالنون یونس علیہ السلام، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ابتلا یا انہیں آزمائش میں ڈال دیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے 40 دن تک۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ان انبیاء سے بھی کیا ہوئیں، بھولیں ہوئیں۔ البتہ جس کا جتنا بلند مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک بھی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے اگر یہ بھول بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کس چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے کیا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ذوالنون یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دن تک یہ پڑھتے رہے۔ تو لہٰذا جس کا جتنا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا ہی مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلطی سے مبرہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم یعنی آدم کا جو بھی بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، جو بھی اولاد آدم سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا ضرور ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں امام جو ہے یا فلاں جو ہے پیر، فلاں ولی اللہ، وہ کیا ہے خطا سے مبرہ ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا وہ آدم کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ آدم کا بیٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم یعنی آدم کا جو بھی آدم کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، آدم کی اولاد میں سے، اس سے خطا ضرور ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ ہر بنی آدم سے خطا ہو اور ہم کسی کو مستثنیٰ کر دیں کہ فلاں امام سے، فلاں ولی اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ، کوئی جو ہے چاہے صحابہ بھی ہو۔ اچھا، دو ٹرمز یا دو اصطلاحات میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ معلومات کے طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ اگر ان سے کوئی بول چوک، نسیان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس چیز پہ متنبہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں اس چیز کی کلمات سکھا دیے یا انہیں ہدایت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
کئی روایات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ سے ایک نماز یعنی رکعت اس کی رکعت جو ہے زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی، تو بعد میں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، کہ میں تم جیسا بشر ہوں، جب میں بھول جاؤں میں بھولتا بھی ہوں جیسے تم لوگ بولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو کیا کروں، مجھے یاد دلا دیا کرو۔ معلوم ہوا انبیاء سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اچھا، دو ٹرمز یا اصطلاحات کون سی ہیں کہ انبیاء معصومین ہیں، معصوم ہیں، اور صحابہ کے بارے میں کیا ٹرم استعمال ہوگی، اصطلاح استعمال ہوگی، صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم انبیاء اور محفوظ صحابہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں سند دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو محفوظ کی کیا، معصوم تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جیسے ہی کسی نبی سے اگر نسیان بھول چوک بھی ہو اللہ نے متنبع فرما دیا۔ محفوظ کیسے ہیں کہ صحابہ سے بھی گناہ سرزد ہوئے اس دنیا میں، کیا ہوئے، صحابہ سے بھی اس دنیا میں گناہ سرزد ہوئے، بے شمار مثالیں، لیکن صحابہ نے اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو اللہ کے حضور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے گناہوں کو اعتراف کر لیا، اللہ سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، لہٰذا وہ بھی محفوظ ہو گئے، اور ہمارا ان کے بارے میں وہی رائے ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں سند دی، ہم بھی اسی سند کا ذکر کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو مغفرت کی طرف بلایا، یعنی جتنے چھوٹے بڑے، جتنے جیسے بھی بندے تھے، لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ نے سب کو اپنی مغفرت کی طرف آنے کی پیشکش کی، میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری کیا کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا۔ انہیں بھی اللہ نے بلایا جنہوں نے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، یا ثالث الثلاثہ کہا، تین میں سے تیسرا، یا اللہ کا بیٹا کہا۔ انہیں بھی جو خود کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور انہیں بھی جو عزیر علیہ السلام کو، یعنی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا علیاذ باللہ بیٹا کہا کرتے تھے، اللہ نے انہیں بھی یہ آفر کی کہ کوئی بات نہیں، تم نے یہ کہہ دیا، اب میری طرف آؤ، رجوع کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اور انہیں بھی جو اللہ کو فقیر کہتے تھے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم جو ہے کیا ہیں، غنی ہیں، علیاذ باللہ، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی طرف بلایا۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا ظالم شخص فرعون، جس نے ایک دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تم سب کا اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، تمہارا مین ایک خدا کون ہے، میں ہوں، علیاذ باللہ، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی آفر کی کہ میری طرف آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرف جاؤ، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس کی طرف جاؤ، اسے تذکیر کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اب میں اسے معاف کروں گا ہی نہیں، بلکہ اپنے انبیاء کو فرمایا کہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور اسے تذکیر کرو، اسے میری یاد دہانی کراؤ، شاید لعلہ یتذکر او یخشی، تذکیر حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے، یا مجھ سے ڈر جائے۔ تو کیا گمان ہے آپ حضرات کا کہ جب اتنے بڑے طاغوت کو رب نے یہ آفر دی، پیشکش دی، تو ہم میں سے تو الحمدللہ اتنا بڑا گناہ ابھی تک کسی کا نہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہمارے لیے یہ آفر نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے لیے بھی یہ آفر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آفر کب تک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ پیشکش کب تک ہے کہ میں بندوں کی کیا توبہ قبول کرتا ہوں، انہیں بخش دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی پیشکش کب تک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک انسان پر غرغرے کی کیفیت نہ طاری ہو جائے، یعنی اس کا سانس جو ہے نکلنے کے قریب نہ ہو جائے، اس وقت تک کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ پیشکش اس وقت تک ہے، تو لہٰذا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم میں سے بعض یہ سوچ رہے ہوں گے یہ پیشکش تو بہت طویل مدت کی ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ تو بہت ایکسٹینڈ ہے، بہت طویل ہے، لیکن کیا مجھے معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس مسجد کے گیٹ کے باہر نکل سکیں گے، یا مجھے معلوم ہے کہ میں یہاں سے ممبر سے نیچے اتر کر نماز پڑھا سکوں گا؟ ابھی بات کرتے کرتے شاید
جو ہے لمحہ اجل آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے، ہم میں سے کسی کو یہ گارنٹی نہیں ہے، کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہمارا وقت کون سا ہے، لہٰذا ایکسپائری ڈیٹ اس کی ابھی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ لک پہ ہے، قسمت پہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس کو بڑھا دیا، ایکسٹینڈ کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہی توفیق دے دی توبہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ مسلم کی روایت ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دن میں چلتے پھرتے 100 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ اتنے بزی ہیں اپنی دنیاوی لائف میں، تو کیا کریں؟ صبح ایک تسبیح 100 دانوں کی یا 100 مرتبہ اپنے انگلیوں پہ 100 مرتبہ مکمل کر لیں، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس استغفار سے ہمارے گناہ بھی بخش دے گا۔ توبہ کے فوائد کیا ہے؟ توبہ کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بخشش تو ملتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت تو ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے انسان سے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی کہ کوئی بھٹکتا ہوا مسافر کسی بیابان میں، کسی ریگستان میں چلا گیا، اس نے سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ سمیت وہاں پہ اس نے اسٹے کیا، اس نے ریسٹ کیا۔ اونٹ پہ اس کا کیا ہے؟ ساز و سامان ہے، راشن ہے، پانی ہے، سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر ہے۔ اس نے وہاں پہ آرام کیا، اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹ اپنے ساز و سامان سمیت غائب ہے۔ اب وہ اتنا پریشان، دور دور تک ریگستان، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ پانی کا کوئی قطرہ، نہ کوئی کھانے کی چیز، تو وہاں انسان کتنا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ وہ اسی غمزدگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر تھک ہار کے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس ساز و سامان سمیت کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس فرحت سے، اس خوشی سے اپنے پھولے نہیں سماتا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے جب اونٹ غائب ہوا تھا، اب اس کو زندگی کے آثار نظر آئے، اور اس خوشی میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا عبدی انت عبدی و انا ربک، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اس اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے کلمات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یعنی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو وہ بندہ اس حالت میں خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، تو رب تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لم تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے انسان، اے بنی آدم، اگر تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ دنیا اور آسمان، زمین و آسمان فل ہو گئے تمہارے گناہوں سے، یعنی جتنی خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان، وہ پر گناہوں سے ہے، اور اس حالت میں تو نے مجھ سے ملاقات کی، میرے سامنے حاضر ہوا، ولم تشرک بی شیئا، لیکن تو اس حالت میں آیا، تمہارے گناہ تو اس حالت میں ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، لآتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں جتنے تو گناہ لے کے آیا اتنی ہی مغفرت اور بخشش تیرے لیے لے کے آؤں گا، یعنی اسی کو تول کے اتنے حساب سے تمہیں بخش دوں گا۔ تو گویا کہ ایک بہت ہی حساس معاملہ کیا ہے؟ شرک ہے، لہذا شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ جہاں ہمیں شبہ ہو کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ شرک ہے،
تو اس کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے یہ وارننگ دے دی، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو آپ کے اعمال بھی رائیگاں جائیں گے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ کیا چیزیں، اگر ہم سے انجانے نہ انجانے میں جو ہے دانستہ نہ دانستہ اگر ہم سے کوئی گناہ شرک والا ہو گیا تو یقیناً ہمارا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے بہت سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں ان معاملات میں۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ توبہ کیسے کرے؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں کو زیادہ ظلم کیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، نا مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو کیا کرنے والا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شرک بھی اللہ بخشنے والا ہے؟ یقیناً، جیسے کہ اس کی مثال پہلے گزر چکی، فرعون سب سے بڑا شرک کرنے والا، انا ربکم الاعلی، اسے بھی رب نے فرمایا میری طرف رجوع کرو، مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ بخش دے گا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ظلم کے کئی معنی، گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر کسی سے شرک سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اپنے رب سے کیا کیا؟ طلب المغفرہ، مغفرت طلب کی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی حالت کیا رہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یا دوسرے معنوں میں اگر ہم اپنے مفہوم میں اسے جو ہے استعمال کریں یا بتائیں تو جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو، کوئی بھی گناہ نہیں، یا نابالغ بچوں کا کوئی گناہ نہیں شمار کیا جاتا، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ البتہ توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پہ تو جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ استغفر اللہ ہم پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن لا يقبل اللہ دعاء من قلب لاہن، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ جب ہم استغفار کا ورد کر رہے ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم شعوری طور پہ ورد کر رہے ہوتے ہیں یا لا شعوری طور پہ؟ یعنی ہمیں کیا استغفر اللہ پورے افہام و تفہیم اور معانی کو اپنے ذہن میں رکھ کے کر رہے ہیں، یا لا شعوری طور پہ استغفر اللہ اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ تو اگر دل سے ہم کر رہے ہیں تو یقیناً اس استغفار کا جو ہمیں فائدہ پہنچے گا، اللہ بخش دے گا۔ لیکن اگر لا شعوری طور پہ ہو رہا ہے، اور لا شعوری طور پہ بھی منع نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے ذکر اذکار، لیکن اس کا اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جو شعوری طور پہ ہمیں اپنے فہم کے مطابق اور اس کے معانی کو اپنے ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں۔ تو توبہ کی جو شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں وہ 3 ہیں، یعنی بنیادی طور پہ 3 شرائط ہیں کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس سے شرمندہ ہو۔ ایسا نہیں کہ استغفار بھی کرے اور شرمندہ بھی نہ ہو کہ بھائی مجھے شرم نہیں ہے، خیر ہے، گناہ ہو گیا تو ہوتے رہتے ہیں، پوری دنیا کے ہوتے ہیں، میرا ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو ایسے نہیں، بلکہ اپنے گناہ پہ نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لیتا ہوں،
خیر آج توبہ کر لے تو اللہ بخش دے گا، صبح کی صبح دیکھی جائے گی، اور صبح دوبارہ یعنی اس کے ذہن میں ایک چور ہے کہ صبح میں دوبارہ یہ گناہ کر لوں گا، صبح دوبارہ یہ شراب پی لوں گا یا سینما ہال چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ، تو گویا کہ اس کے دل میں چور ہے، اس کی یہ توبہ بھی پھر قبول نہیں ہوگی۔ اگر ابھی سے اس کے ذہن میں یا دل میں یہ چور ہے کہ بھائی کل کی کل دیکھی جائے گی، دیکھتے ہیں کل یہ میں شاید نہ گناہ کروں، اگر اس نیت سے اس نے آج توبہ کی تو آج کی توبہ بھی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ معافی مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے معافی مانگنا ہے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی خلوص سے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ توبہ طلب کریں، استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ چوتھے نمبر پہ یہ بنیادی طور پہ 3 شرائط ہیں، کون سی؟ گناہوں سے شرمندہ ہونا، نادم ہونا، پشیمان ہونا، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کرنا، اور خلوص دل سے اللہ سے توبہ کرنا۔ اگر حقوق العباد سے متعلقہ گناہ ہے، جیسے کہ کسی کی غیبت کی، چغلی کی، کسی کا ناحق مال کھا لیا، تو لازم ہے کہ اس سے بھی کیا کریں؟ اس سے بھی معافی مانگے۔ اگر آپ نے کسی حقوق العباد کی میں سے حق تلفی کی، کسی کا حق مارا، جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگیں گے، اپنا حق معاف نہیں کرائیں گے، آپ بے شک 3 شرائط آپ کی پوری ہو جائیں، آپ آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کر لیں، اللہ سے صدقے دل سے توبہ بھی کر لیں، اور گناہ پہ شرمندہ بھی ہو جائیں، لیکن اس سے آپ نے معافی نہیں مانگی تو تب تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک آپ نے اس بندے سے بھی معافی نہیں مانگی۔ اگر کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگ۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر انسان تقریباً میں یہ نہیں کہوں گا ہر دوسرا بندہ، بلکہ ہر پہلا بندہ غیبت کے کسی نہ کسی درجے میں ملوث ہے۔ وہ اب بے شک ہم جتنی تعویلات کر لیں کہ بھائی یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہر کوئی کسی نہ کسی درجے کی کسی نہ کسی کی غیبت کر ہی دیتا ہے۔ تو اس کا اگر جس کی آپ نے غیبت کی وہ زندہ ہے، اس سے فوراً معافی مانگیے، اگر وہ زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کی معافی کا کیا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اس کی معافی کا بھی طریقہ ہے کہ آپ اس جانے والے شخص کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعائیں کریں، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا یہ گناہ انشاءاللہ بخش دے گا اور معاف فرما دے گا۔ اسی طرح توبہ کے لیے ایک اور شرط بھی ہے جو اس سے ہٹ کے ہے کہ اگر آپ ایسے ایٹماسفیئر ماحول میں ہیں جہاں سب لوگ گناہ گار ہیں، مثلا آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کو شراب کی لت چڑھی یا شراب کا عادی ہے، اب اس نے شراب سے تو توبہ کر لی، لیکن رات کو مجلس میں دوبارہ شرابیوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، اسے شراب کی آفر کہتا ہے میں شراب نہیں پیوں گا، بس صرف تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، تو اس کی سچی توبہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی مثال بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی سماعت کیا ہوگا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 اس نے قتل کیے، اور قتل کر کے کیا پھر وہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، ایک عالم کے پاس، عالم کون سا؟ نیم عالم یعنی آدھا عالم، اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرے سے اتنے گناہ ہو گئے، 99 قتل ہو گیا، کہ میری بخشش کا کوئی جو ہے رستہ ہے؟ وہ کہتا ہے اتنے زیادہ 99 قتل، ایک قتل سے تو گویا ساری انسانیت کو تو نے قتل کر دیا، 99 قتل، اس کا تو کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، تم پکے ڈائریکٹ جہنمی ہو۔ اسے غصہ آتا ہے، اس نے کہا 99 تو ویسے بھی ہو گئے، سینچری مار لیتے ہیں، اسے بھی قتل کر دیا، پھر دوبارہ وہ نادم ہوا، پشیمان ہوا، پھر مطمئن نہیں ہوا، ایک اور عالم کے پاس، عالم ربانی کے پاس جو مکمل عالم تھا، اس کے پاس گیا، اور اس کے پاس جا کے اس نے دریافت کیا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں نے 100 گناہ کر لیے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے عالم، اور کہتا ہے تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تم ایسا کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور فلاں جگہ فلاں نیک لوگوں کی، پرہیزگاروں کی بستی ہے، اس کی طرف کوچ کر جاؤ، اس کی طرف چلے جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ رہو گے، تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی اور تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے، اس طرف جاتا ہے کہ رستے میں اس کا لمحہ اجل آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب وہ فوت ہوتا ہے تو 2 قسم کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، عذاب کے بھی، مغفرت کے بھی۔
تو عذاب اور ان دونوں میں تکرار ہوتی ہے. عذاب کے کہتے ہیں کہ بھائی اس نے ابھی تک توبہ تھوڑی ہی کی تھی، یہ تو جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی میں. دوسرے لوگ کہتے ہیں جو یعنی دوسرے فرشتے ہوتے ہیں، نیک فرشتے ہوتے ہیں یا اس کی روح لینے آئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے نیت کر لی تھی، لہٰذا نیت کی بنا پر یہ جنتی ہے، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے. معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زمین کو ناپا جائے، اگر نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو اس کی مغفرت، اگر برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو اس کو جو ہے نار میں ڈالا جائے گا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کی جو نعش تھی یا لاش تھی وہ برے لوگوں کے زیادہ قریب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں تو یہ برے لوگوں والی جو جگہ ہے وہ جو ہے سکڑ جاتی ہے، مزید سکڑ جاتی ہے، اور جو نیک لوگوں کی ہے جو ہے اس کے یعنی زیادہ قریب اس کی لاش کو کر دیا جاتا ہے، یا زمین کو اس طرف سے سکڑ دیا جاتا ہے اور برے لوگوں کی طرف سے زمین کو پھیلا دیا جاتا ہے اور دور ہو جاتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو معلوم ہوا توبہ کی ایک شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ برے لوگوں کی محفل مجلس ہمیں ترک کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے توبہ کر لی، دوبارہ اس مجلس میں گئے، دوبارہ اس میں ملوث ہو گئے. ایک اور طریقہ توبہ کرنے کا، وہ کیا ہے؟ یہ تو توبہ کی شرائط تھی. توبہ کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں. 2 رکعت توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں جب بھی کوئی گناہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو لہٰذا جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرتا ہے تو 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ سے طلب المغفرت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے. تو لہٰذا اللہ سے مانگنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے. ہر جگہ، ہر مجلس میں لوگوں کے سامنے اگر آپ نے گناہ کیا، لوگوں کے سامنے اس گناہ کو کنفیس کریں، اعتراف کریں اور لوگوں کے سامنے توبہ کریں. اگر آپ نے خلوت میں، تنہائی میں کوئی گناہ کیا تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے رات کو مصلی بچھا لیں، اللہ تعالیٰ سے خلوت میں، تنہائی میں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. توبہ تو ہم نے کر لی. توبہ کی کیا صرف یہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، یا مزید کچھ استغفار کے فوائد ہیں؟ اس ضمن میں بھی ایک بات ہم عرض کر چکے تھے پہلے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 6 انعامات عطا فرماتے ہیں. کتنے انعامات؟ 6 انعامات. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرنے والے کو اللہ بخش دیتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں نہیں ہو رہی تو بارشیں بھی استغفار کرنے سے آئیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے پاس مال نہیں ہے، فقر و فاقہ، غریب ہو، مفلس ہو، تو اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد فرمائے گا مال سے، تمہیں مال عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، تمہاری اولاد نہیں ہو رہی تو کیا؟ استغفار کرو، یعنی بیٹوں سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات نہیں ہیں، تمہاری خواہش ہے کہ پھل فروٹ کھائیں لیکن باغات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنات کا مالک بنا دے گا، یعنی باغوں کا مالک بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہاں پہ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، پانی وافر مقدار میں مل جاتا ہے. شہروں میں جو ہے کین خریدنے پڑتے ہیں 40 روپے کا، 30 روپے کا، اور بہت یعنی پانی کی قلت ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہروں کا مالک بنا دے گا. تو یہ 6 انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اس کے علاوہ کون کون سے انعامات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر تم خوشگوار زندگی، لگژری لائف کے متمنی ہو، ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہمیشہ خوش باش رہو، خوشحال رہو، تو فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اللہ ایک وقت معین تک کیا کرے گا؟ تمہیں خوشگوار زندگی، خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ ان کی سیرت کا، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، جاتے جاتے ان کا گزر ایک بستی سے ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بستی میں، یہ جو قریب مسجد ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں یہاں رہنا چاہ رہا ہوں، رات قیام کرنا ہے میں نے. لوگ کہتے ہیں نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ایک شخص گزر رہا ہوتا ہے جو نان
بنانے والا یا روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے، وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک مسافر ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ایسا کریں آپ آج رات میرے طرف اسٹے کر لیں، میرے مہمان بن جائے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس شخص کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ رات کو روٹیاں بنانا شروع کر دیتا ہے، کھانا بنانا شروع کرتا ہے اور روٹیاں بنا رہا ہے۔ وہ روٹیاں بناتے بناتے کیا کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی ورد کر رہا ہے استغفار کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کیا اس استغفار نے تمہیں کچھ فائدہ بھی دیا؟ تم ماشاءاللہ اتنا استغفار کرو، کچھ فائدہ بھی دیا؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جب سے استغفار کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ اب سما نہیں سکتا، یعنی بہت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ سے جو بھی دعا میں نے مانگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری فریاد سنی اور اسے پورا کیا۔ صرف ایک دعا باقی ہے، وہ یہ کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو ظاہر ہے انہوں اس وقت تو رحمہ اللہ نہیں کہا ہوگا، یہ میں کہہ رہا ہوں مد ذلہ عالیہ یا کوئی بھی انہوں نے دعا دی ہوگی۔ تو اس شخص نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل ایک بزرگ ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی یا رب ان سے بھی میری ملاقات کرا دے، اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، حدیث کے امام ہیں، تو لیکن ان سے دعا، ان کے متعلق جو دعا کی کہ ان سے ملاقات کروں گا، وہ دعا ابھی قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے امید ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ احمد بن حنبل میں ہی ہوں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کی وجہ سے مجھے اپنے گھر سے نکال کے تمہاری طرف لا کھڑا کیا اور یہاں بٹھا دیا۔ تو گویا کہ ایک اور چیز معلوم ہوئی، استغفار سے 6 انعامات پہلے ذکر کیے، خوشگوار زندگی ملتی ہے 7ویں چیز، اور اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں 8ویں چیز۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ 9ویں چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخشتے نہیں ہیں بلکہ انہیں بونس عطا فرما دیتے ہیں، اور گناہوں کے بدلے میں انہیں گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ صرف گناہ نہیں معاف کیا رب نے بلکہ نیکیاں بھی عطا فرما دی۔ تو یہ 9 انعامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف مقامات پر ذکر فرمائے۔ آخر میں مختصر طریقہ میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ استغفار کیسے کریں۔ ایک طریقہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے، تو ہم بھی ایک تسبیح چاہے صبح ہو شام ہو یا دن بھر چلتے پھرتے کم از کم 100 مرتبہ ہم نے استغفار کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، جب بھی نماز سے فارغ ہوں، فرض نماز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ اکبر 1 مرتبہ بلند آواز سے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا نماز میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی بدولت وہ بخش دیتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ استغفار کا۔ تیسرا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور ایک چوتھا طریقہ بھی ہے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح اس دعا کو پڑھ لے، شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لے، صبح سے پہلے اس کی یعنی موت واقع ہوگی تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بشر ما صنعت ابوء لک۔ یہ طویل، تھوڑی سی طویل جو ہے روایت ہے اور طویل دعا ہے، یہ آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ یہ سید الاستغفار ہے، جتنے استغفار ہیں ان سب کا سردار۔ تو اس دعا کو کم از کم آپ ضرور یاد رکھیے، اور دن میں 1 مرتبہ اس کا ورد صبح اور 1 مرتبہ شام کو اس کو ضرور جو ہے اپنائیے، تاکہ اگر ہماری نہ کسی وقت لمحہ اجل آ جائے تو ہم نے یہ دعا پڑھی ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین موحدین مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب اور تمام مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے،
مغفرت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بالخصوص جناب محترم شاہد صاحب کے والد صاحب گزشتہ منگل کو ان کا انتقال ہوا، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسعت عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے اعزاء و اقارب ہمارے والدین، اساتذہ، بچے، بڑے، بوڑھے بچے اور ہماری عورتیں، خواتین، مائیں بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور سب کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وحسن اولئک رفیقا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔